عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اتم الرکوع والسجود. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رکوع اور سجود کو اچھی طرح سے ادا کیا. فواللہ انی لاراکم من بعد ظہری. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی تمہارے رکوع اور سجود کو دیکھتا ہوں. اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں کہ میں تمہارے رکوع اور سجود کی حالت کا مشاہدہ بھی کرتا ہوں. دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم یہی دیکھتے ہو کہ میرا منہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہے؟ فواللہ اللہ کی قسم ما یخفی علیک خشوعکم ولا رکوعکم کہ خدا کی قسم مجھ سے تمہارے دلوں کا خشوع و خضوع بھی پوشیدہ نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے رکوع کی ظاہری حالت مجھ سے جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اب یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر کرنا ہے, رکوع کا بھی ذکر کیا اور خشوع کا. یہاں جو خشوع کا ذکر ہے, رکوع جب کرتا ہے تو حالت ظاہری ہوتی ہے, لیکن جو فرمایا ما یخفی علیک خشوعکم کہ تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے, یہ باطنی عبادت ہے کہ تم رب تعالیٰ کی عبادت کس مقام پر فائز ہو کے کر رہے ہو, کتنا خشوع و خضوع ہے تمہارے اندر, میں اس کو بھی جانتا ہوں. اور آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاراکم من وراء ظہری, میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں. امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں اسی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے کسی بھی قوم کا, یا جو امام ہوتا ہے, وہ اگر لوگوں میں کوئی کمی دیکھتا ہے, ان کے اعمال میں کچھ کوتاہی دیکھتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ انہیں متنبہ کرے کہ یہ تم عمل ٹھیک نہیں کر رہے, اس عمل کو تم ٹھیک کرو. یہ اس امام کی ذمہ داری ہے, وہ جو لیڈر ہے اس کی جو ہے وہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کی اصلاح کرے, جیسے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی اصلاح فرمائی کہ تم اپنے رکوع اور اپنے سجدوں کو صحیح ادا کیا کرو, اس میں جو ہے وہ کوتاہی نہ کرو.